حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کے درمیان درود نہ پڑتا ہے، یعنی درود نہ پڑھے، حضور فرماتے ہیں وہ دعا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ دعا جس میں درود شریف نہ پڑھا گیا وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ کے محبوب پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، فرمایا مدینے والے مصطفیٰ کے درود کے صدقے میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں سب سے پہلے قبول فرما دیتا ہے۔ یہ درود کی برکات ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں یا کثرت سے درود پڑھتا ہوں، حضور آپ مجھے حکم فرمائیں کہ میں کتنا درود پڑھوں۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا جتنا تیری مرضی پڑھ لے، ثواب ملے گا اس میں۔ حضور کی بارگاہ کے اندر وہ صحابہ رسول اللہ کرنے لگے یا رسول اللہ بس اب میں ایسا کروں گا کہ 3 وقت میں نے کر لیے ہیں، 1 وقت درود کے لیے رکھ دوں گا، 2 وقت کسی اور وقت کے لیے رکھ دوں گا، ایک حصہ میں نے رکھ دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک حصہ تمہیں رکھا ہے، اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر میں تو اس سے کر لیتا ہوں۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا اگر تو اور کرنا چاہے تو اور کر لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ کے اندر وہ صحابہ رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سے میں نے پوچھا 1 وقت 2 وقت، آپ نے فرمایا 2 وقتوں میں، ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے بہتری ہے اگر تو زیادہ کر لے۔ تو حضور کی بارگاہ کے اندر وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ میں ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تو ایسا کرنا چاہے کہ ہر وقت مجھ محمد پر درود پڑھتا رہے تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر تو اگر ایسا کرے گا کہ ہر وقت مجھ پر درود پڑے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ تیری مشکل بھی حل ہوگی اور اللہ رب العزت درود پڑھنے کے صدقے میں اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ درود کی برکات ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہاں جو مجلس ہیں دنیا بھی ہو دینی ہو کسی بھی طرح کی مجلس ہو، حضور فرماتے ہیں اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کیا جائے نہ مجھ پر درود پڑھا جائے، حضور فرماتے ہیں پھر وہ مجلس ہے ان کے لیے وبال ہوا کرتی ہے، ان کے لیے وبال ہوا کرتی ہے، یعنی بری ہوا کرتی ہے۔ سرکار مدینہ نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی کو پکڑا، شہد کی مکھی اور چھوٹی سی مکھی، وہ ایسے ہوا میں اڑ رہی تھی، آسمانوں میں اڑ رہی تھی، اپنے پروں سے زمین کی سیر کر رہی تھی۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا ادھر آؤ ذرا، وہ دوڑتی ہوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی، سرکار کی بارگاہ کے اندر آئی، عرض کیا یا رسول اللہ حکم فرمائیے کیا بات ہے۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا ذرا مجھے اتنا بتاؤ یا تمہارا شہد اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ اور جس نے سنی وہ بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارا شہد اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے اور یہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ مکھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ شہد میٹھا اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور اس درود پڑھنے کے صدقے میں اللہ رب العزت شہد میں برکت عطا فرما دیتا، مٹھاس عطا فرما دیتا۔ یا جب شہد میں مٹھاس آ سکتی ہے درود پڑھنے سے، وہ مکھی جانور ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ مکھی اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر آ جاتی کہ درود پڑھے تو شہد میٹھا ہو جائے، تو یار امتی اگر درود پڑھ لے تو اس کی زبان میٹھی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ زبان کو کثرت درود بنانا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں
کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں زمین پر جو چلتے ہیں پھرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو امتی میرا درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے مجھ تک اس امتی کا درود پہنچا دیتے ہیں۔ پہلی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، حضور فرماتے ہیں خدا اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں غلاموں، یہ عام بات نہیں۔ درود حضور کی ذات پر بندہ پڑھ رہا ہے، ان کا مقام تو وراء الورا ہے، ہمارے ذکر کرنے سے ان کے مقام میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں جب تم میرا ذکر کرو گے تو تمہارے مقام میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم میرا ذکر کرو گے تم مجھ پر درود پڑھو گے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس درود کے صدقے میں تمہیں مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے اور بندے کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر بندے کے 10 گنا معافی فرماتا ہے، 10 گنا معاف بھی ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے نا، تاجر مدینہ نے فرمایا اللہ کے فرشتے 70 دفعہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے تو اس پر 70 دفعہ رحمت نازل ہوتی ہیں۔ یار مقام دیکھیں آقا کا کہ درود بندہ حضور پر پڑھتا ہے اور رحمت غلاموں پر نازل ہوتی ہے، رحمت امتی پر نازل ہوتی ہے، اور چاشنی برکات امتی پر نازل ہوتی ہے، امتی پر اترتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص درود پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا ذرا ادھر آؤ، تم بیت اللہ کی طرف حاضر ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کب سے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں تم پڑھ رہو، یہاں کی تسبیح تعلیم الگ الگ ہے۔ تو وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے میں ایک مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ تھا کہ میرے باپ کا اچانک انتقال ہو گیا، میرے باپ کا اچانک انتقال ہو گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا، اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اپنے باپ کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا، فرماتے ہیں کہ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص بڑا ہی چہرہ روشن تھا، اس کا خوبصورت زلفیں تھی، جسم پر دستار تھی، کملی والا تھا، نہیں سمجھے یار تم، کملی والا تھا۔ فرماتے ہیں بس وہ آئے اور میرے باپ کے چہرے سے یوں کپڑا ہٹایا، وہ آئے اور میرے باپ کے چہرے سے یوں کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے چہرے پر اس نور والا جو شخص تھا اس نے اپنا ہاتھ پکڑا، ہاتھ سے جو ہے وہ کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹانے کے بعد اس نے میرے باپ کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا۔ فرماتے جب تک ہاتھ نہیں پھیرا تھا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، جیسے ہی اس کا ہاتھ لگا چہرہ نور سے منور ہو گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے ہاتھ پھیرا چہرہ کیا رنگ تبدیل ہو گیا، چورنی کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا ذرا رکو تو صحیح، تم ذرا بتاؤ تو تم ہو کون، تم نے میرے باپ کے چہرے کو تبدیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں تم مجھے جانتا نہیں ہے؟ فرماتے میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، فرمایا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ فرمایا اچھا آپ کیسا آنا ہوا آپ کا؟ کہتے ہیں میں نے اس لیے آمد کی ہے کہ تیرا باپ جو ہے وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جو میرا غلام کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، فرمایا دنیا میں تو ہم اس کے کام آتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اگر چہرہ تبدیل ہو جائے تو فرمایا ہم نور والا بنانے کے لیے ہم محمد مصطفیٰ مدینے سے تشریف لے آتے ہیں۔ سرکار نے ہاتھ پھیرا، چہرہ تبدیل ہو گیا۔ اچھا یہ تو جو باتیں ہیں کہ چہرہ تبدیل ہو گیا، سرکار درود، ابھی جو حدیث مبارکہ ذکر کی گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ فرشتے درود پہنچا دیتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آئی۔ اب یہ تو بات ہے کہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ کے اندر حیات ہے، یہ تو سمجھ میں آتا
سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے، سرکار سنتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ تعالی وسلم وفات کے بعد بھی سنتے ہیں کہ نہیں؟ تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا جمعے کا جو دن ہوتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں تشہد الملائکہ، فرمایا یہ فرشتوں کی گواہی کا دن ہے، فرمایا فرشتے گواہی دیتے ہیں اس میں۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن کثرت سے مجھ محمد پر درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ تو بات اس طرف توجہ دلا دی گئی، یا رسول اللہ حیات کے اندر آپ پر درود پڑھا جائے تو آپ سن لیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہ مرنے کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی نبی مر جاتا ہے تو فرمایا اللہ زمین کو حرام کر دیتا ہے کہ ان کے جسموں کو نہ کھائے۔ فرمایا زمین نہیں کھاتی نبیوں کے جسموں کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھے، سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ غلام تھے نا، صحابہ تھے، وہ کبھی مدینے کی چوکھٹ پہ ہوتے، کبھی مصطفیٰ کے در پر قریب بیٹھے ہوتے، کبھی حضور کی دہلیز پر ہوتے، کبھی دور چلے جاتے، کبھی کاروبار میں مشغول ہو جاتے، کبھی اپنے گھر پر چلے جاتے، سرکار کی بارگاہ کے اندر آتے، درود پڑھتے، حضور آپ سن لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک سوال ہے، یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں آتے درود پڑھتے ہیں، یا تو قریبی سلسلہ ہو گیا، آقا اس سوال پر جواب عنایت فرما دیں۔ یا رسول اللہ قریب آتے تو سن لیتے، دور کے متعلق بھی ذرا مسئلہ بتا دیں۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا میرا امتی حیث کانا، حضور فرماتے جہاں کہیں سے بھی میرا امتی مجھ محمد پر درود پڑے گا، حضور فرماتے ہیں چاہے وہ حیدرآباد کی مریم مسجد میں بیٹھ کر مجھ محمد پر درود پڑے اور میں اگرچہ مدینے میں ہوں، حضور فرماتے ہیں ایسے درود پہنچتا ہے جیسے میرے سامنے بیٹھ کر امتی میرا درود پڑھ رہا ہے۔ دور کی بات سرکار نے بالکل ختم کر دی، فرمایا یہ دور دراز کا چکر ختم چھوڑ دو، قریب اور بعید کا سلسلہ چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں مجھ پر درود جب بندہ پڑتا ہے تو پہنچتا ہے دور دراز کا۔ یہ وصال کے بعد حضرت بلال سے فرمایا، سرکار مدینے میں تھے، حضور نے ارشاد فرمایا بلال ذرا اتنا بتا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں ہوتا زمین پر ہوں لیکن تیری جنت میں آواز سنتا ہوں؟ سبحان اللہ، یہ سماعت کا عالم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بھی شخص مجھ محمد پر درود اگرچہ بظاہر سامنے ہو کر پڑھے، اگرچہ وصال کے بعد مدار سے قریب آ کر یا دور آ کر پڑھے، حضور فرماتے ہیں اس کا درود مجھ پر پہنچتا ہے، اس کے درود کو میں خود ہی سنتا ہوں۔ تو حضور نے ساتھ فرمایا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ غلام درود پڑھے اور اللہ رب العزت ان غلاموں پر اپنے محبوب کے درود کے صدقے میں اللہ رب العزت رحمت نازل فرمائے۔ تو امتیوں، غلاموں، عاشقان رسول کثرت سے اپنی زبانوں کو تر کرے درود سے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی سعادت نصیب فرمائے، آپ کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ جب شہد کی مکھی اپنی زبان سے، اپنے رس سے جو ہے وہ حضور کے درود سے اپنے شہد کو میٹھا کر سکتی ہے، تو میں اور آپ اپنی زبانوں کو حضور کے درود سے میٹھا کر سکتے ہیں۔